چند روز قبل کابینہ کی کمیٹی برائے قومی سلامتی، جسے عرف عام میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کہا جاتا ہے، کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ قومی سلامتی کے حوالے سے یہ سب سے اہم فورم یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس میں وزیر اعظم اور اہم وزراء کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف بھی بیٹھتے ہیں۔ اس اجلاس کے بعد میڈیا کو جو خبر جاری کی گئی، اس کی روح سے کمیٹی نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک جامع آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں تو یہ سوات یا وزیرستان جیسا کوئی آپریشن نہیں ہوگا، بلکہ جنگی سطح پر یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پہلے سے جاری ہے۔ لیکن جس بندے نے پریس ریلیز تیار کی، اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جس سے پورے پختونخوا اور بالخصوص قبائلی اضلاع میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ شاید ماضی کی طرح دوبارہ ہجرتوں اور بمباریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پریس ریلیز میں الفاظ استعمال ہوئے کہ an all-out comprehensive operation with the entire nation and government which will rid the country of the menace of terrorism with renewed vigor and determination۔ ہماگیر اور جامع کے الفاظ سے زیادہ تر لوگوں نے بجا طور پر یہ تاثر لیا کہ ماضی کے آپریشنوں کی طرح کوئی نیا ملٹری آپریشن شروع کیا جائے گا، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ عسکریت پسندی سے جڑے دیگر پہلوؤں، مثلا بیانیے کی تشکیل، پروپیگنڈے، سوشل میڈیا کے ذریعے عسکریت پسندوں کے پروپیگنڈے کو روکنے اور اسی طرح کے دیگر پہلوؤں پر محیط کارروائی شروع کی جائے گی، جس کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ جہاں تک ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن کا تعلق ہے تو وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کب سے جاری ہے۔ حقیقتاً وہاں جنگ جیسی صورتحال ہے، جنگی آپریشن اور کس بلا کا نام ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ یا عسکریت پسند کوئی کارروائی نہ کریں یا پھر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ اب کی بار یہ صرف قبائلی اضلاع تک محدود نہیں، بلکہ سوابی سے پشاور اور باجوڑ سے وزیرستان تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے وزیر دفاع یا وزیر اطلاعات کا تو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس لیے حکومتی سائٹ کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں، لیکن ٹی ٹی پی کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کی روح سے گزشتہ 3 ماہ کے دوران انہوں نے 117 کارروائیاں کی ہیں، جن میں ان کے بقول آرمی کے 99، پولیس کے 167، ایف سی کے 73، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے 18 اور رینجرز کے 7 افراد لقمۂ اجل بنے۔ دوسری طرف فوج، ایف سی، پولیس اور انٹیلیجنس ادارے ان کے خلاف پوری طرح متحرک ہیں اور جہاں انہیں سراغ ملتا ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود گزشتہ روز ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں طالبان خیبر ایجنسی کے تیرا بازار میں گشت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب خیبر پختونخوا کے عوام پہلے سے خوف اور دہشت کی فضا میں جی رہے ہیں، لیکن آپریشن کا نام سننے سے ان کی نیندیں مزید حرام ہو گئیں اور حکومت کا عالم یہ ہے کہ اس نے اپنے اتحادی اے این پی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور یہی وجہ ہے کہ منظور پشتین کے علاوہ ایمل خان ولی نے بھی نئے آپریشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا۔ اسی طرح جے یو آئی، جو خیبر پختونخوا میں حکمراں اور مرکزی حکومت میں اہم ترین حصے دار ہے، کی قیادت بھی اس حوالے سے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس کے وزراء یا گورنر نے بھی قوم کو یہ نہیں بتایا کہ اگر ماضی کی طرح آپریشن ہے تو ان کی حکومت میں ہوتے ہوئے اس کی منظوری کیوں دی گئی، اور اگر ٹارگیٹڈ ہے تو پھر ہماگیر اور جامع سے کیا مراد ہے۔ جہاں تک میری رائے ہے تو میں نے ماضی کے ہر آپریشن کی مخالفت کی ہے، اور اگر اب ایسا ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھاؤں گا، لیکن تادم تحریر میری معلومات کے مطابق ماضی کی طرح کا کوئی آپریشن شروع نہیں کیا جا رہا، اور ہماگیر اور جامع سے مراد یہ ہے کہ پروپیگنڈے، اداروں کے مابین ہم آہنگی لانے اور سوشل میڈیا یا بیانیہ وغیرہ جیسے پہلوؤں پر بھی توجہ دی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کام کون کرے گا؟ ابھی تک تو حکومت کے اندر قومی سلامتی کے ایشوز کی طرف عدم توجہی کا یہ عالم ہے کہ 100 سے زائد وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی کی فوج بھرتی کی گئی ہے، لیکن قومی سلامتی کے مشیر کا عہدہ خالی ہے۔ طالبان کی میڈیا مینجمنٹ موجودہ حکومت سے 100 گنا بہتر ہے، وہ ہر ایشو پر اپنا موقف منٹوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی ہو یا وہ کارروائی کریں تو منٹوں میں وہ تفصیلات اور اپنا موقف میڈیا تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن حکومتی وزراء تک کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اب تو طالبان اپنا آن لائن ریڈیو بھی چلاتے ہیں اور آن لائن ماہانہ رسالہ بھی شائع کرتے ہیں، لیکن حکومت میں شامل جماعتوں کا ان کے حوالے سے کوئی ایک بیانیہ ہی نہیں، کیونکہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کچھ اور جبکہ جے یو آئی کچھ اور سوچ رکھتی ہے۔ مسئلے کی جڑیں افغانستان میں پیوست ہیں، لیکن وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے 1 سال مکمل ہونے کے باوجود افغانستان کا دورہ نہیں کیا۔ پہلے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے صادق خان ہمہ وقت طالبان حکومت کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور بارڈر کے معاملات پر بھی توجہ دیتے تھے، لیکن اب انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ کوارڈینیشن کے لیے نیکٹا کا ادارہ قائم کیا گیا تھا، لیکن وہ پولیس افسران کے لیے بیگار کیمپ بن گیا ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے اور نہ وسائل۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو آج تک شاید کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور گزشتہ روز میں نے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا تو وہاں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز تک موجود نہیں تھی، بلکہ مخلوط حکومت کے بعد وہاں سیکرٹری کی چند ملاقاتوں کی تصاویر کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔
میں حیران ہوں کہ ان حالات میں موجودہ حکومت سیکیورٹی اداروں کے مابین کوارڈینیشن کیسے لائے گی اور عسکری پسندوں کے مؤثر پروپیگنڈے کا جواب کیسے دے سکے گی۔ میرا کل بھی یہ موقف تھا اور آج بھی یہ موقف ہے کہ مسئلے کا حل صرف جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہیں، لیکن اس طرح کے مذاکرات نہیں جس طرح عمران خان حکومت میں کیے گئے۔